ہر گھر میں ایک وقت آتا ہے جب گھر بالکل خالی ہوتا ہے، اور اس وقت اگر کوئی بچہ اکیلا اندھیرے کمرے میں بیٹھا ہو تو کبھی کبھی کوئی اور بھی اسے دیکھ رہا ہوتا ہے، اور جب وہ پہلی بار نظر آتا ہے تو انسان کا دل صرف تیز نہیں دھڑکتا بلکہ جم جاتا ہے۔ یہ کہانی ہے حمزہ کی، ایک ایسا بچہ جو صرف گیمز کھیلنا پسند کرتا تھا، لیکن اس کے گھر کے پرانے درخت سے کچھ ایسا اس کے پاس آیا جو اس کی زندگی کا سب سے بڑا خواب بن گیا۔ السلام علیکم، میرا نام ارحان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ارحان ہورر سٹوریز۔ آج کی سٹوری بہت ہی ڈراؤنی ہونے والی ہے۔ جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور کامنٹ کریں۔ ہیڈ فون لگا لیں، لائٹ بند کر لیں اور دعائیں پڑھ لیں۔ چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ میرا نام مدثر ہے۔ یہ واقعہ میرے جان پہچان کے ایک گھر میں ہوا۔ ان کا ایک بیٹا تھا، 12 سال کا حمزہ۔ حمزہ ایک سیدھا سادہ بچہ تھا۔ صبح مدرسے جاتا، پھر گھر آتا، اور اس کو سب سے زیادہ شوق تھا کمپیوٹر گیمز کا۔ اس کے ابو ٹیچر تھے اور امی نرس۔ دونوں کی جاب کی وجہ سے اکثر دوپہر کے وقت گھر خالی ہوتا تھا۔ حمزہ کو مدرسے سے 2 گھنٹے کی چھٹی ملتی تھی اور وہ سیدھا گھر آ کر کمپیوٹر آن کر دیتا اور اس میں گیم کھیلنے لگتا۔ ان کے گھر کے کورٹ یارڈ میں ایک بہت پرانا درخت تھا، اتنا پرانا کہ اس کی شاخیں دیوار سے باہر تک نکلی ہوئی تھی۔ محلے میں اکثر لوگ کہتے تھے اس درخت پر کچھ رہتا ہے۔ رات کو آوازیں آتی، لیکن گھر والوں نے کبھی اس بات کو سیریس نہیں لیا۔ ایک دوپہر حمزہ اپنے کمرے میں گیم کھیل رہا تھا۔ گھر بالکل خاموش تھا، صرف کمپیوٹر کے فین کی ہلکی سی آواز اور گیمز کا ساؤنڈ آ رہا تھا۔ تبھی اس کو محسوس ہوا کوئی اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ اس کا دل اچانک زور سے دھڑکنے لگا، ایسا لگا جیسے سینہ پھٹ جائے گا۔ اس نے دھیرے سے کرسی گھمائی۔ اس پل اس کا دل جیسے جم گیا۔ کمرے کے کونے میں کالا سا سایہ کھڑا تھا، لمبے بال، جھکا ہوا سر، لیکن جیسے ہی حمزہ نے آنکھ جھپکی وہ سایہ غائب ہو گیا۔ حمزہ کا جسم کانپ رہا تھا۔ اس نے گھبرا کر آواز لگائی، امی، ابو، لیکن گھر میں کوئی نہیں تھا۔ اسی وقت کمرے کی لائٹ اچانک بند ہو گئی۔ کمرہ گہرے اندھیرے میں ڈوب گیا۔ پھر لائٹ خود ہی آن ہو گئی، پھر بند، پھر آن۔ سوئچ کوئی نہیں چھو رہا تھا۔ حمزہ کا دل تیز تیز سے دھڑک رہا تھا کہ اس کو لگ رہا تھا کہ وہ بے ہوش ہو جائے گا۔ ڈر کے مارے حمزہ نے کمپیوٹر بند کر دیا اور کمرے سے باہر جانے لگا۔ تبھی اس کے پیچھے سے گیمز کی آواز آنے لگی، وہی ساؤنڈ جو گیم میں ہوتا تھا۔ حمزہ دھیرے سے پیچھے مڑا۔ کمپیوٹر خود چل رہا تھا، اسکرین پر گیم کا مینیو بلنک کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ آگے بڑھا اور پلگ نکال دیا۔ جیسے ہی پلگ نکلا، آواز اچانک بند ہو گئی اور کمرہ پھر سے خاموش ہو گیا۔ لیکن اس وقت حمزہ کو محسوس ہوا جیسے کھڑکی کے باہر کوئی کھڑا ہو۔
اس نے دھیرے سے کھڑکی کی طرف دیکھا۔ بارش کے بعد ہوا میں درخت کی شاخیں ہل رہی تھیں، لیکن ایک شاخ پر کوئی کالا سا سایہ بیٹھا تھا۔ وہ سیدھا حمزہ کو دیکھ رہا تھا۔ حمزہ کا گلا سوکھ گیا۔ وہ زور سے چلایا، امی! لیکن گھر میں کوئی نہیں تھا۔ اس دن کے بعد حمزہ اکثر ڈر کے مارے چپ رہتا تھا۔ کبھی کبھی وہ اچانک خالی دیوار کو دیکھ کر مسکرانے لگتا۔ اس کا بڑا بھائی عدیل بھی کہنے لگا، یہ بچہ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ ایک دن جب حمزہ کمپیوٹر پر گیم کھیل رہا تھا، اچانک وہ زور زور سے ہنسنے لگا۔ اس کی ہنسی بالکل انسان جیسی نہیں تھی، جیسے کوئی اور اس کے اندر سے ہنس رہا ہو۔ ایک دن گھر میں کوئی نہیں تھا، حمزہ اکیلا تھا۔ محلے کے لوگوں نے اچانک گھر کے اندر چیخنے اور دوڑنے کی آوازیں سنی، جیسے کوئی پاگلوں کی طرح گھر میں بھاگ رہا ہو اور زور سے چلا رہا ہو۔ لوگوں نے فوراً حمزہ کے ابو کو فون کیا۔ حمزہ کا بڑا بھائی عدیل گھر پہنچا۔ اس نے گیٹ پر زور زور سے نوک کیا، لیکن کسی نے کوئی دروازہ نہیں کھولا۔ اندر سے وہی چیخنے کی، بھاگنے کی، دوڑنے کی آوازیں آ رہی تھیں، اور اس نے آوازیں لگائی، حمزہ دروازہ کھولو، حمزہ! حمزہ دروازہ کھولو، میں عدیل ہوں، دروازہ کھولو! لیکن کوئی جواب نہیں۔ اندر سے صرف تھپ تھپ دوڑنے کی آواز آ رہی تھی۔ عدیل نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا اور اس کا رنگ اڑ گیا۔ اندر حمزہ زمین پر گھٹنوں کے بل چل رہا تھا اور عجیب زبان میں کچھ بول رہا تھا۔ عدیل نے شور مچایا۔ محلے کے کچھ لوگ دیوار لانگ کر اندر آئے۔ جب وہ ڈرائنگ روم میں گئے، حمزہ دیوار پر سر مار رہا تھا۔ اس کی آواز بالکل بدل چکی تھی، جیسے کوئی اور بول رہا ہو۔ سب لوگ ڈر گئے۔ تھوڑی دیر بعد حمزہ کے ابو بھی پہنچ گئے۔ انہوں نے فوراً پیر صاحب کو بلایا۔ پیر صاحب نے حمزہ کو دیکھا، پھر گھر کے باہر اس پرانے درخت کی طرف دیکھا اور دھیرے سے کہا، یہ بچہ اکیلا رہتا ہے، کمپیوٹر پر ایسی چیزیں دیکھتا ہے جو نہیں دیکھنی چاہیے، اور اس گھر کے درخت پر جو چیز ہے وہ اس پر حاوی ہو گئی، کیونکہ اس نے وہ دیکھا جو نہیں دیکھنا چاہیے تھا۔ ان کو یہ چیز پسند نہیں آئی۔ اس رات حمزہ کو نانی کے گھر بھیج دیا گیا۔ پیر صاحب نے گھر میں روحانی صفائی کی، قرآن کی تلاوت ہوئی اور درخت کے پاس بھی دعا پڑھی گئی۔ آج بھی وہ درخت وہاں کھڑا ہے، لیکن محلے کے لوگ کہتے ہیں کبھی کبھی رات کو اس کی شاخوں میں کوئی ہلتا نظر آتا ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں جب گھر خالی ہوتا ہے تو ایک کمپیوٹر خود چلنے کی آواز آتی ہے، جیسے کوئی ابھی بھی گیمز کھیل رہا ہو۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کامنٹ کریں اور شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔